بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قریب اور دور بیٹھے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ تمام کا اس مبارک مجلس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے ان بابرکت اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آج جس عنوان کے تعلق سے آپ سے چند گزارشات کروں گا وہ ہے عشرہ ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کی کیا فضیلت ہے؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، قمری سال کے آخری مہینے کا جو نام ہے وہ ذوالحجہ ہے۔ کل ملا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اور کل سے نہیں بلکہ جب سے اس زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، اور ان میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی محترم، بڑا ہی بابرکت اور حرمت والا مہینہ بنایا ہے، جس کو ہم اور آپ حج کا مہینہ کہتے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور پورے عالم اسلام کے اندر اس مہینے کے اندر جہاں روزے رکھے جاتے ہیں، حج جیسی اتنی بڑی عبادت سر انجام دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیا ان میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ اور یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین اس میں قابل ذکر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، والفجر ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ یہی قول امام مجاہد، امام قتادہ، امام ضحاک، امام سدی، امام کلبی وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین کا یہی قول ہے کہ ان آیات میں جو مراد ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جو اس 10 دنوں کی جو بے انتہا فضیلت بیان کی ہے، اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو 2-4 گھنٹے یوں ہی نکل جائیں گے۔ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کی فضیلت رکھ کر پھر قربانی کا کیا مقصد ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ عشر ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہیں، اس قدر محبوب ہیں کہ کسی اور دنوں میں نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے یہ ان ایام میں نیک اور صالح اعمال کرنا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں نیک اور صالح اعمال کرنا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، ذرا اس پر رک کر کے غور کریے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا کہ انسان اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اپنے جان و مال انسان کے نزدیک سب سے عزیز چیز کیا ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں؟ سب سے عزیز چیز اس کی جان ہے، اور ایک شخص اپنی جان کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر فضیلت ہے ان ایام کے اندر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اور صالح عمل کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہ یہ کہ کوئی شخص ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور واپس نہیں آتا، اپنا جان و مال لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اس سے کیا ہے؟ استثناء، ایکسپشنل۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کریے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام میں کتنی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک کہا گیا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام، دنیا کے سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو وہ ہے عشر ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر وہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے کہ وہ اعمال کسی اور دن میں ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ان دنوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 تاریخ سے لے کر
10 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے غیر حاجی کے لیے ہی. اور ایک دن کا روزہ رکھنا اللہ کے لیے گویا کہ 70,000 سال تک اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دینا. ایک دن کا روزہ. تو 9 دن اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے خصوصاً عرفے کے دن کی روزے کی کیا فضیلت ہے؟ عرفے کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبله والسنہ التي بعده. صحیح مسلم کی کتاب الصوم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفے کا دن جب کہ حجاج کرام میدان عرفہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اس دن اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو کیا فضیلت ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس شخص کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. ایک دن کا روزہ. اور ایک بات آپ کو یہاں پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یوم عرفہ یا عرفے کا دن وہ عظیم دنوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پوری کر دی. یہی وہ عظیم دن ہے عزیز بھائیوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان ایام کے اندر روزہ رکھے. سب سے پہلی اور بڑی عبادت، اگر 1 سے لے کر 9 روزہ نہیں رہ سکتے تو کم از کم یہ کوشش کرے کہ 9 ذی الحجہ کسی بھی کنٹری کے اعتبار سے ہو، 9 ذی الحجہ کو وہ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کرے. اور ان ایام کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریے، تمحید کریے، تحلیل پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تکبیرات کو بلند کریے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس طرح کی کلمات کثرت سے اپنی زبانوں پر آپ جاری اور ساری کریے. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، سنن اور نوافل کا اہتمام کریے. اور بے شک سب سے عظیم، سب سے بہترین عبادت جو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، نیک اور صالح اعمال کو جمع کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. ان تمام ایام، ان تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خصوصاً 10 دنوں میں جمع کر دیے. قربانی کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، تکبیرات بلند کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، ان تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا کر دیا ہے ان 10 دنوں کے چھوٹے سے وقت میں. اور حج کے تعلق سے بہت ساری حدیث آتی ہیں، صرف ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے تعلق سے کیا بیان کیا کہ مان لیجئے کہ اگر کسی کا حج مقبول ہو گیا، حج مقبول ہو گیا تو گویا کہ وہ اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں، تمام گناہ معاف. جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ اسے سرزد نہیں ہوتا ہے، بالکل پاک و صاف. اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ کرتا ہے، حج کے ایام کے اندر حج کرتا ہے، حج کے فریضے کو انجام دیتا ہے، اور مان لیجئے اگر اس کا حج مقبول ہو جائے
حج مقبول ہو جائے، مبرور ہو جائے، تب ایسی صورت میں وہ گویا کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عشرے کے اندر نیک اور صالح اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جو آج کی مجلس کا دوسرا عنوان ہے وہ ہے قربانی کرنا یا قربانی کا مقصد۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، قربانی ایک مختصر لفظ ہے، لیکن اگر انسانی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو اس کی غیر معمولی اہمیت اور فضیلت ہے، بلکہ اس کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مقامات اور مختلف انداز میں پیش آتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موٹیو، کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ضرور ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے، قدم پہ قدم اسے پریشانیاں ہوتی ہیں، اسے ہر جگہ ہر وقت جو ہے قربانی دینا پڑتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ اگر جس کام کے پیچھے کوئی عظیم مقصد ہو، کوئی بڑا مقصد ہو، تو جتنا بڑا اور عظیم مقصد ہوتا ہے قربانی بھی اتنی بڑی ہوگی۔ مثال کے طور پر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنا، اور اس کے بغیر، قربانی کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اطاعت کرنا ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنا ہے، کتنے ایسے بھائی بہن ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کے لیے بھی قربانی دینا ہے۔ کیا ہے قربانی؟ رات میں جلدی سونا ہوگا آپ کو، اسی طرح سے صبح میں اپنی نیند کی قربانی دے کر، اپنی عزیز ترین پیاری پیاری نیند کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینا ہے۔ اور فجر کی نماز کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، تہجد کی نماز کے لیے آپ کو اٹھنا ہے۔ بعین اسی طرح سے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قربانی یہ جو ہم کرتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں، یہ جو جانوروں کا خون بہاتے ہیں، یہ خون بہانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے لوگوں، نہ قربانی کے جانور ہم تک پہنچتے ہیں، نہ قربانی کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو وہ ہے تمہارا تقوی۔ تمہارا تقوی ہم تک پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مقصود ہے، جو مقصد ہے، ان جانوروں کا خون نہیں ہے، ان جانوروں کا گوشت نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو وہ ہے آپ کا تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس قدر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، کس قدر اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور کس طرح ضرورت پڑنے پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تقوی کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب۔ اسی صفت سے انسان نیک اور صالح اعمال کو ترجیح دیتا ہے۔ اور مان لیجئے کہ اگر کسی کے اندر تقوی موجود نہیں ہے تو جان لیجئے وہ نیک اور صالح عمل نہیں کر سکتا۔ اور جس کے اندر جس قدر تقوی ہوگا، جس قدر پرہیزگاری ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی نیک اور صالح بندہ ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی نیک اور صالح اعمال کرنے والا بندہ ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی صرف متقیوں کی نظریں، متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب آپ یہاں پر رک کر کے سوچئے، ذرا غور کریے، ہم میں سے کتنے بھائی بہن، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن، اس نے اتنا بڑا قربانی کا جانور لایا، میں اس سے بڑا لے کر آؤں گا۔ لوگوں میں اسٹیٹس ہے بھائی، ہمارا لوگوں میں ہمارا ایک وقار ہے، ایک ہماری عزت ہے، ایک رتبہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پڑوسی کوئی قربانی کا جانور لے کے آتا ہے تو ہم اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کر لے کر آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر قربانی کے اندر اس طرح کی ریاکاری، دکھاوا، پبلسٹی اور نمود ہوگا تو اسی صورت میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں رائگاں، ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ قربانی جب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف للہیت، اس کے اندر صرف اور صرف للہیت، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قربانی کو تو قبول کر لے۔ قربانی کا مقصد انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، رضائے الہی ہے، اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو وقت آنے پر میں اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم میں قربان کر دوں گا، یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے قربانی کا مقصد۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کروں گا۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خواہشات کو میں قربان کر رہا ہوں اللہ کے لیے، رب کائنات کی رضا کے لیے۔ میں اپنی تمام خواہشات کو، نفسانی چیزوں کو میں ختم کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، اور یہ پیش نظر ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کروں گا۔ انسان کو چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اور جو شخص یہ مقصد لے کر قربانی کو انجام دیتا ہے، سمجھ جائیے وہ کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سے قربانی کا ایک مقصد عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ یہ جو ہماری قربانی ہے یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے۔ آج ہند و پاک کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کورونا کے اس پیریڈ میں قربانی کرنا اب ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے بھائی؟ کرنا یہ ہے کہ جو غریب غربا ہیں، جو بھوک بری کا شکار ہو گئے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، نوکریاں چلی گئی ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے پیسے سے ان لوگوں کی مدد کیجئے، اب قربانی نہیں ہے۔ یہ لوگ اصل میں کون ہیں عزیز بھائیوں؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو دین سے بیزار ہیں، جو بددین لوگ ہیں، بد مذہب لوگ ہیں، جن کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، جن کا عقیدہ سنت ابراہیمی کے مطابق نہیں ہے، جن کا عقیدہ ہمارے نبی علیہ السلام کے منہج پر نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہ کن فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے سے مدد کے لیے زکوٰۃ کا الگ نظام رکھا ہے، صدقہ خیرات کا الگ نظام رکھا ہے،
تمہیں ڈاکہ ڈالنا ہے تو تم ڈاکہ ڈالتے ہو سنتوں پر ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا یہ اسلامی شعار میں سے ہے، یہ اسلامی شعار ہے، اور یہ بد مذہب اور بد دین لوگ اسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی شعار پر حملہ کرنا ان کا شیوا ہے۔ عزیز بھائیوں، قربانی کرنا اصل میں کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ وہ اپنے بیٹی کی قربانی پیش کر رہے ہیں، خواب میں دکھایا گیا، لہٰذا قربان جائیے اس باپ پر، اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو میرے پیارے بچے بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے، واٹ از یور سجیشن، پوچھ رہے ہیں باپ، والد پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹے سے۔ تو قربان جائیے عزیز ساتھیوں اس بیٹے پر، اس نور نظر بیٹے پر یہ بات اپنے والد کی سن کر کہتے ہیں یا ابتی افعل، اے میرے ابا جان، میرے پیارے ابا جان آپ کر گزریے، ما تؤمرو ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے، شاکرین میں سے پائیں گے۔ چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، ایک بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار، ایک ہی جذبہ اندر، باپ اور بیٹے کے اندر ایک ہی جذبہ اور ایک ہی عقیدت پائی جاتی ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کے دل میں وہی جذبہ، وہی عقیدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت آنے پر میں اپنی سب سے عزیز ترین چیز، وہاں پر سب سے عزیز ترین کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ اتنی دعاؤں، اتنی مناجات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹے سے، بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ قربان کر دیں۔ کیسا بڑا امتحان ہوگا سوچیے آپ، کیا آپ وقت آنے پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا پیغام عزیز بھائیوں یہی ہے کہ قربانی تو آپ جانور کی کر رہے ہو، لیکن اس بات کا عہد، اس بات کا آپ ارادہ کریں کہ وقت آنے پر ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جانوں کا، اپنی مالوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ یہی ہے قربانی کا مقصد۔ اسی طرح سے عزیز بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں بتلانے کی، لیکن میں اسی بات پر اکتفا کروں گا، کیونکہ بیان ہو تو مختصر ہو، اور بیان ہو تو جس سے ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ لمبا بیان ہو اور لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشر ذو الحجہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے دیگر نیک اور صالح اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو لوگ گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں
خصوصاً ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب اور اس دنیا کے تمام مسلمان موحدین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ انہیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔